بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ علاج معالجے کے دوران اور جتنے بھی لوگ ہم سے رابطہ کرتے، موجودہ جو نفس نفسی کا عالم ہے، تو اکثر علاج کے دوران جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو بار بار آ رہی، تو میرے جی نے چاہا کہ لوگوں کا بھی اصرار تھا تو اس کے اوپر کچھ حضرات کو بتا دوں۔ ایک تو علاج میں یہ چیز بہت آ رہی ہے کہ ماں باپ بچوں کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ ابتدائی وقت میں ان کی پڑھائی کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، پھر جیسے ہی بڑے ہوتے ہیں تو پھر جاب کے حوالے سے، اب جاب بھی ہوگی اس کے بعد شادیوں کے حوالے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان مسائل کا حل کیا ہے؟ یعنی یہ اتنے کیس آ رہے ہیں کہ پہلی تو بچوں کی ابتدائی سے ماں باپ اس ڈر اور خوف میں رہتے ہیں کہ میرے بچے کسی غلط سوسائٹی میں نہ چلے جائیں، کسی غلط ماحول میں نہ چلے جائیں، نشے والی لائن میں نہ نکل جائیں، بچیاں بھی کسی غلط لائن میں نہ نکل جائیں، ٹھیک ہے، یا بچیوں سے ایسا قدم شیطان نہ اٹھوا دے کہ ماں باپ کی عزت جو ہے نا وہ تار تار ہو جائے۔ تو یہ میں نے محسوس کیا ہے تقریباً سال 2-3 سال ہو گئے کہ بے پناہ اکثر ماں باپ آ کے اپنے بچوں کا شکوہ کرتے ہیں، بیٹوں کا بھی شکوہ کرتے ہیں اور بیٹیوں کا بھی شکوہ کرتے ہیں، اور بعض بیچارے تو وہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ بہت مایوس ہیں اور بہت پریشان کن ان کی صورتحال ہے، ابتدا میں پڑھائی کے حوالے سے، پھر جو ہے نا ان کی سوسائٹی کے حوالے سے، اور پھر ساتھ ہی ان کی جاب نہیں ہو رہی، شادیاں نہیں ہو رہی، ان حوالے سے بہت مسائل کے شکار۔ تو یہ چیزیں تو الحمدللہ میں حضرات کو بتا بھی دیتا ہوں، ان سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اس وقت جو بچی یا بچے کے متعلق دل میں ڈالتے ہیں وہ تو بتاتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آج میں نے کہا کچھ مسنون چیز آپ حضرات سے شیئر کر دوں تاکہ ہمارے مخلصین خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی بتا دیں، ٹھیک ہے۔ تو مسنون چیز سے جو چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی ہے اس میں زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اس میں زیادہ طاقت اور تاثیر ہوتی ہے بنسبت کسی بزرگ کی بتائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام زیادہ پاورفل ہے اور زیادہ طاقت ہے اس میں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین اور دعاؤں کے اندر زیادہ تاثیر ہے، اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگ کلام سے اور دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں، مستفیض ہو، نہ کہ لوگوں کو کوئی منتر دیا جائے یا اپنا کوئی چیز دی جائے۔ کوشش تو پہلے یہی ہے کہ ان کو کلام اللہ سے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کے بعد بزرگوں کے جو تجربات ہیں جو ہم نے ذاتی طور پہ استعمال کیے اور جس میں شرکیہ کچھ بھی کلمات نہیں ہیں، شرک کا عنصر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بدعات کا عنصر نہیں ہے، تو وہ چیز امت تک پہنچائیں جس میں کل امت کو بھی نفع ہو اور ہمارا بھی نفع اور بیلا ہو جائے۔ تو اس حوالے سے آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا جگہ جگہ پہ جتنے بھی حضرات یہ عاملین حضرات بیٹھے ہیں یا حکماء بیٹھے ہیں، ہم نے کچھ دوسرے جو فیلڈ کے لوگ ہیں ڈاکٹر، ان حضرات کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، تو وہاں بھی یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگ ان میں بہت مسائل کا شکار ہیں، اپنے بچوں کے حوالے سے بہت ڈسٹرب ہیں، بہت پریشان ہیں۔ تو اس کے لیے کہ میں نایاب نسخہ، نایاب چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یہ میری نہیں ہے بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی کو بتائی تھی، اس کا اتنی تاثیر ہے، اتنے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس نے کرم اور اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ انسان، بچے تو بچے، بہت ساری اور بھی جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان سے بھی انسان ذہنی طور پہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں سے انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ ذہنی طور پہ انسان کے جتنے بھی ایک ٹینشن کا ماحول انسان نے بنایا ہوتا ہے ذہن کے اندر، اور پریشان، ہر وقت پریشان، وہ انسان کی ذہن سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتے، وہ کیفیت ختم کر دیتے۔ اب دیکھیں بچی ہے یا بچہ ہے، وہ سکول جا رہا ہے، چھوٹے ہیں تب بھی خدشہ ہے۔ آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں کہ پچھلے عرصے میں کتنی مسائل تھے، بچیاں غائب ہو رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں سکول سے واپس گھر نہیں آ رہی، کوئی اٹھا کے لے کے چلا گیا تھا، یا بچے سکول جاتے تھے واپس گھر نہیں پہنچتے تھے۔ اور اسی طریقے سے بچیاں جیسے جیسے بڑی ہوئیں، 10ویں کے بعد اب انہوں نے کالج جوائن کرنا ہے یا کسی
ہاسٹل میں جانا ہے پڑھائی کے لحاظ سے، تو ماں باپ پیچھے پریشان ہیں کہ بچی کسی غلط راستے میں نہ نکل جائے، کہیں ایسے راستے پہ نہ چلی جائے جہاں ماں باپ کی عزت ختم ہو جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے جن لوگوں کو یہ چیز بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بھی بچایا اور ماں باپ کی عزت کو بھی بچایا۔ اور اسی طریقے سے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر خدشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کسی نشے والے یا غلط سوسائٹی میں نہ چلے جائیں کہ تعلیم کے بجائے کسی اور شغل میں پھنس کے اپنی بھی زندگی برباد کر دے اور ماں باپ کا سکون بھی برباد کر دے۔ تو ان چیزوں کو کیسے ختم کیا جائے؟ ایسے ماں باپ کیا عمل کریں، کیا کام کریں، کیا وہ عمل اختیار کریں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس ذلت اور رسوائی سے بچائے؟ تو یہ لاجواب ایک عمل ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ کے سامنے ایک صحابی ہے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ سے درخواست کی کہ میں اپنے بچوں کے لیے بہت پریشان ہوں، ان کی معاش کے لیے بھی پریشان ہوں، اور ان کی آگے والی زندگی کے لیے بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ میں مر جاؤں تو ان کا کیا بنے گا، اگر میں دنیا سے چلا گیا تو ان کا کیا بنے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ نے جو الفاظ بتائے وہ اب دیکھیں، وہ الفاظ صرف بچوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ ماں باپ کے لیے بھی ہیں، اور صرف ماں باپ کی ذات تک بھی نہیں ہے، بچوں کی ذات تک بھی نہیں، بلکہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، عزت دی، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2-4 روٹی کے انتظام کر کے دے دی ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی اس دعا کے اندر ذکر کر دیا۔ اب جو آدمی صبح اور شام یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے پڑھنے والوں کو، جو چیزیں میں ابھی پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو مایوس نہیں کریں گے، اور یہ چیزیں اس کو واپس چھینیں گے نہیں، اور ان چیزوں سے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اب دعا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صحابی کو کہ یہ دعا پڑھا کرو، اور یہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری ان چیزوں کی، جس میں دعا کا ذکر بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود کفالت بھی کریں گے اور خود تمہارے وکیل اور حفیظ بنیں گے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اب بندہ صرف اس کے ترجمے پہ غور کرے تو کتنی جامع اور کتنا مجرب وظیفہ حضور علیہ الصلاۃ نے یہ اس صحابی کو بتایا۔ بیسک تو یہ دعائے انس کے بارے میں مشہور ہے، لیکن وہ تو بڑی جامع اور لمبی دعا ہے، لیکن آپ صرف ان لفظوں کو جو میں نے پڑھے انہی کے اوپر توجہ کر کے یہ روزانہ کی بنیاد پہ 21 دفعہ صبح اور 21 دفعہ شام پڑھیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس بندے کو آج تک دیے اس کے بچے اگر نافرمان تھے، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ نے ان کو فرما بردار کرنا شروع۔ ایک بچی یا بچہ بغاوت پہ اتر آئے، یا کچھ لوگوں کو ان کے پاس پیسہ تھا تو کچھ گروہ نے، کچھ لوگوں نے ان کو ڈرانا شروع کر دیا، ہراساں کرنا شروع کر دیا، مختلف طریقے سے ان سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں یہ چیز دے دو، نہیں تو تمہارے بچے اٹھوائیں گے، تمہارے ساتھ یہ کام کریں گے۔ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال، ان کے جان، ان کی عزت، ان کے گھر کاروبار کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اب دعا کیا ہے؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی۔ پہلی کیا ہے کہ اللہ میرے دین کی تو حفاظت فرما۔ اب دیکھیں، انسان کا وجود ہے تو وجود سے پہلے انسان کو ایمان مقدم ہے، ایمان انسان کی پہلی چیز ہے۔ اب پہلی کیا اللہ نے کہا کہ مجھ سے کیا مانگو؟ بسم اللہ علی دینی، دین کے بارے، اللہ میری دین کی حفاظت فرما۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی، جان کی، میں اپنی جان کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، و اہلی و مالی، اہل میں آگے بچے بھی آ گئی، بیگم بھی آ گئی، اور پورا نظام جو آپ کا کنبہ قبیلہ ہے وہ سارے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل۔ اور آگے کیا؟ وہ مالی، اللہ تعالیٰ نے جو روزی روٹی کا بندوبست آپ کا کیا ہوا ہے اس کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کی برکت سے میں آپ سے کرنے کی شروع کر دی۔ میں آپ کو اگر صرف واقعات سنانا شروع کر دوں تو بہت سارے میرے پاس ایسے واقعات اور مشاہدات ہیں جن کو لوگوں نے فون کر کے کہا، بڑے مالدار لوگ تھے، کہ ہمیں اتنے کروڑ، اتنے لاکھ روپے دے دو، ہم آپ کے بچے اٹھوائیں گے، وہ فلانے سکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے بدلے میں اس سے پہلے ہمیں اتنے لاکھ روپے ہمیں دے دو، جن کو بتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیمانڈ کرتے تھے فون کر کے مختلف ذریعے سے۔ اللہ کا شکر ہے بہت سارے ایسے فیملیاں ہیں جن کو آج سے 5 سال 7 سال پہلے یہ لفظ بتائے تھے، 1 روپے کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ 2 فیملیاں تو مجھے یاد ہیں جن سے کروڑوں روپے کی ڈیمانڈ کی تھی، اور اس وقت
وہ بالکل ہینڈز اپ ہو گئے تھے، بلکہ ایک فیملی نے اپنا سارا کچھ پاکستان سے وائنڈ اپ کر کے باہر ملک بھاگنے کا پروگرام بنا لیا، لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے زیادہ دن نہیں، اسی لفظ کو 21 دفعہ صبح شام 21 یا 22 دن پڑھا ہوگا، وہ ساری گینگ اللہ نے پکڑا دی، اور آج بھی وہ عزت سے رہ رہے ہیں۔ اور کورونا کے اس سخت حالات میں اس آیت کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کو بھی نقصان نہیں ہونے دیا، اور آج تک کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ آیت پڑھی ہے اور ہم نے بتا دیا، یہ آیت پڑھی ہے ہمارے بچوں کو نقصان ہوا، یہ لفظ یہ دعا ہم نے پڑھی ہے اور ہمارے بچے کسی غلط سوسائٹی میں غلط لوگوں میں چلے گئے۔ بلکہ بعض ایسے بھی حضرات آئیں جنہوں نے کہا ہماری بچی غلط رستے پہ نکل گئی ہے، ہمیں خدشہ ہے یہ ہماری عزت تار تار ہو جائے گی، یہ جس کو آپ عشق مجازی کیا لیں کہ لوگ غلط رستے پہ نکل جاتے، تو وہ اسی دعا پہ رہے، صبح شام پڑھتے رہے، بچوں کا تصور کر کے، اپنا تصور کر کے، گھر کا تصور کر کے، مال کا تصور کر کے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسی بچی کو واپس اپنے ماں باپ کی طرف موڑا ہے، اس کو اس گند سے، اس ذہن سے، چاہے کسی نے اس کو بہکایا، چاہے اس کے پیچھے کوئی نظام تھا یا وہ خود چلی گئی، وہ سارا کچھ اس نے چھوڑ چھڑا کے سیدھے اپنے ماں باپ کے پاس واپس آئیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی بھی اور اس کے ماں باپ کی بھی عزت بچائی ہے۔ یہ صرف اس دعا کا کمال۔ تصور یہ کریں، ایک لفظ میرا ہے، ایک لفظ کسی بزرگ کا ہے، اور ایک لفظ اللہ میاں نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اب وہی صحابی آگے کیا کہتے ہیں کہ جب سے حضور نے یہ دعا مجھے سکھائی، اس دن سے آج تک میں اپنی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتا ہوں، یعنی میری ٹینشن ختم ہوگی۔ ہر وقت جو میرے ذہن، دل، دماغ پہ ایک غم اور ایک روگ میرے پہ مسلط تھا کہ میری ہوتے ہوئے اور میرے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مال کا کیا بنے، میرے گھر بار کا کیا بنے گا، تو اس دعا کا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کیفیت میرے اوپر سے ختم کر دی، بلکہ مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفاظت والے نظام کے اندر منتقل کر دی، کہ اللہ تعالیٰ ہی، ویسے بھی تو انسان کو اللہ تعالیٰ ہی چلاتے ہیں، انسان کا کیا کمال ہے، لیکن اس عمل اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ حقیقت میں اپنی محبت اور اپنی طاقت اور اپنی حفاظت والا نظام جو انسان کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ انسان کو دکھاتے ہیں، وہ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعتاً میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور حفاظت والا نظام ہے۔ کچھ لوگوں نے ہاتھ مارنے کی کوشش کی، وہ پکڑے گئے، وہ مارے گئے، وہ کسی نہ کسی شکل میں قانون کے ہاتھ میں آ گئے، وہ پیچھا اس کا کرتے کرتے کسی اور کی طرف مڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے بہت ساری فیملیوں کی، بہت سارے بچوں کی عزتیں بچائی ہیں الحمدللہ۔ بہت سارے مشاہدات ہیں، میں نے آپ سے کہا نا میں ذکر کروں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، بہت لمبی ایک ہسٹری ہے، اللہ کا شکر ہے کیونکہ 20 سال ہو گئے۔ تو جب سے یہ دعا کسی کو دی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ماں اور باپ دونوں اپنے بچوں کا تصور کر کے ڈیلی صبح 21 دفعہ اور شام 21 دفعہ 1 سال تک پڑھیں، سال کے بعد 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیں، سال کے بعد صبح شام 3 دفعہ کر لیں۔ اور جو بندہ بھی اس کو آپ 1 دفعہ شروع کر دیں، تجربہ میرا کہ آپ اس کو شروع کر دیں، ہفتے 10 دن میں اس کو گھر کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ جن بچوں میں چڑچڑاپن ہے، بلا وجہ کا لڑائی جھگڑے، بلا وجہ ان کے اندر غلط جراثیم آ رہے، ٹھیک ہے، اور غلط سوسائٹی کے اندر آپ جانا شروع ہو گئے، آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، وہی بچے آہستہ آہستہ موو واپس ماں باپ کی طرف کریں گے، ماں باپ کے فرما بردار بننا شروع کر دیں گے۔ اور ماں باپ بھی بچوں کو پڑھنے کے بعد جب اسکولوں میں، کالجوں میں، معاشرے میں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی خود کریں گے اور آگے والا نظام بھی ان کے حوالے خود کریں گے، اچھے نظام ان کی طرف متوجہ کر دیں گے، بچوں کا ذہن بھی اور دل بھی اللہ تعالیٰ اچھائی کی طرف موڑ دیں گے۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے تمام ماں باپ سے، کیونکہ یہ سوال بار بار آ رہا تھا اور ہم نے علاج کے دوران بھی دیکھا کہ بہت حضرات اس معاملے میں پریشان ہیں، بہت ٹینشن میں ہیں، تو میری جی نے چاہا ہم لوگوں کو یہی کچھ بتاتے ہیں، تو یہی لفظ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اس کا معمول رکھیں، ہر بندہ کوشش کرے صبح شام پڑھے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص حفاظت والے نظام میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفاظت والے نظام میں رکھے۔